پروگرام نمبر 70۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ ہم خدائے پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدائے پاک نے قائم کی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ فریسی اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کہ یسوع کے منہ کی بات سے یا اس کے کسی کام سے اسے پکڑیں، اس پر الزام لگائیں اور پھر اسے قتل کر دیں، کیونکہ یسوع خود کو خدا کا بیٹا کہتا تھا اور خدا کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ یسوع جس طرف جاتا، اندھے، لنگڑے، لنجے اور ہر طرح کی بیماری میں مبتلا لوگ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے پیچھے چل پڑتے، کیونکہ لوگ یسوع کی باتوں کو غور سے سنتے اور ایمان لاتے، مگر زیادہ تر لوگ یسوع کی باتوں کو قبول نہ کرتے تھے۔ جو لوگ یسوع پر ایمان لائے، یسوع نے ان میں سے 12 کو چنا اور انہیں شاگرد ہونے کا لقب دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ انہیں نجات کی خوشخبری سنائی اور نجات کی اس خوشخبری کو عام کرنے کا حکم دیا۔ یسوع کے چنے ہوئے 12 شاگردوں کے نام یہ ہیں: شمعون جو پطرس کہلاتا ہے، شمعون کا بھائی اندریاس، زبدی کے 2 بیٹے یعقوب اور یوحنا۔ یہ چاروں شاگرد ماہی گیر تھے، یعنی مچھلیاں پکڑ کر بیچتے تھے۔ باقی شاگردوں میں فلپس، برتلمائی، توما، متی محصول لینے والا، حلفائی کا بیٹا یعقوب اور تدی، شمعون کنانی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ یہ وہ 12 شاگرد تھے جو یسوع کے ساتھ ساتھ رہے۔ اس کے علاوہ بعض عورتیں تھیں جنہیں بدروحوں اور مہلک بیماریوں سے شفا ملی تھی، یعنی مریم مگدلینی جس میں سے یسوع نے 7 بدروحوں کو نکالا تھا، اور یوحنا ہیرودیس کے دیوان خوذا کی بیوی، اور سوسنا اور بہتری اور عورتیں یسوع کی پیروی کرتی تھیں اور اپنے وسائل سے یسوع کی مدد کرتی تھیں۔ ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ لوگ یسوع کی تعلیم سے حیران ہوتے تھے، کیونکہ یسوع کی تعلیم با اختیار تعلیم تھی، جبکہ فریسیوں کی تعلیم بے اختیار اور بناوٹی تھی۔ یسوع کا اختیار اس کے کلام اور عجیب کاموں اور معجزات سے ثابت ہوتا تھا۔ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ یسوع کو دنیا کی ہر مخلوق اور ہر طاقت پر اختیار اور قدرت حاصل ہے۔ ہم مرکز کی انجیل کے 4 باب سے تلاوت کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھر جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکن ہو، تھم جا۔ پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا، اور اب اسے کوئی زنجیروں سے بھی باندھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ اور وہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا، اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع، خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے ناپاک روح، اس آدمی میں سے نکل آ۔ پھر اس نے اس سے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا،
میرا نام لشکر ہے کیونکہ ہم بہت سے ہیں۔ پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقہ سے باہر نہ بھیج، اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا۔ پس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔ پس اس نے ان کو اجازت دی، اور ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہوئیں، اور وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا۔ اور ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی۔ پس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے۔ اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھیں اور سوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا، اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا۔ اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھیں اس نے اس کی منت کی، میں تیرے ساتھ رہوں گا، لیکن اس نے اس کو اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند تیرے لیے کیسے بڑے کام کرتا ہے، اور اس نے تجھ پر رحم کیا۔ وہ گیا اور دکپلس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرنے لگے۔ جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا، اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں میں گرا، اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ کو اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ پس وہ اس کے ساتھ چلا، اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں محسوس کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی بیماری سے بچی رہ۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ پھر اس نے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی۔ وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں غل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت حیران ہوئے۔ پھر اس نے ان کو تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ اور جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے سے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے، اور یسوع نے ان سے کہا، کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں خداوند،
تب اس نے ان کی آنکھوں کو چھو کر کہا، تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا، خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے، مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقے میں اس کی شہرت پھیلا دی۔ جب وہ باہر جا رہے تھے تو دیکھو، لوگ ایک گونگے کو جس میں بدروح تھی اس کے پاس لائے، اور جب وہ بدروح نکال دی گئی تو گونگا بولنے لگا۔ اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہ دیکھا گیا۔ مگر فریسیوں نے کہا کہ یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا، اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا، اور بہت سے لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں، اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا یہ وہی بڑھئی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا۔ اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا۔ اور وہ چاروں طرف کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا، اور اس نے ان 12 کو اپنے پاس بلا کر 2 کر کے بھیجنا شروع کیا، اور ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا، اور حکم دیا کہ راستے کے لیے لاٹھی کے سوا کچھ نہ لو، نہ روٹی، نہ جھولی، نہ اپنے کمر بند میں پیسے۔ دیکھو، میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو۔ مگر آدمیوں سے ہوشیار رہو، کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے، اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے۔ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے، اور بیٹی کو اس کی ماں سے، اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ یسوع کا کلام اور یسوع کے کارنامے خدا کی قدرت سے بھرپور تھے۔ لوگ جو اس کے پیچھے آتے تھے وہ حیران ہو کر کہتے تھے کہ اس نے یہ حکمت کہاں سے پائی، اسے کیسی حکمت اور قدرت ملی ہے جو وہ ایسے بڑے معجزے کرتا ہے۔ یسوع نے حکمت اور قدرت کہاں سے لی؟ اس نے یہ حکمت اور قدرت کسی سے نہیں لی، کیونکہ وہ خود خدا کی قدرت اور حکمت ہے۔ خداوند یسوع نے زمین پر بڑے بڑے الہی قدرت والے کام اس لیے کیے کہ لوگ جان لیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور وہ کون ہے۔ اسے ہر طرح کی مخلوق پر اور مخلوق کی طاقت پر اختیار ہے، کیونکہ وہ روح اللہ ہے، یعنی وہ خدا کا روح ہے، وہ خدا کا کلام ہے۔ اس لیے وہ طوفان کو تھما دیتا اور بدروح گرفتہ کو حکم دے کر شفا بخش دیتا تھا۔ خدا کی لامحدود قدرت یسوع میں موجود تھی۔ اسی سبب سے اس نے 12 برس سے عورت کے بہتے ہوئے خون کی بیماری کو ایک پل میں دور کر دیا۔ یہ عورت اپنی تمام تر کمائی اور جمع پونجی حکیموں کو دے چکی تھی اور اپنی دوائیوں پر لگا چکی تھی، لیکن جس لمحے اس نے یسوع کی پوشاک چھوئی، اسی لمحے اس کو شفا مل گئی۔ بالکل اسی طرح جب یسوع نے 2 اندھوں کی آنکھوں کو چھوا تو ان کی آنکھوں کی بینائی اسی دم لوٹ آئی۔ یسوع کا اختیار صرف زندوں پر ہی نہ تھا بلکہ وہ مردوں پر بھی اختیار رکھتا تھا۔ اس لیے یسوع نے نائن شہر کی بیوہ کے مردہ بچے کو زندہ کیا۔ یسوع کی قدرت اور اختیار ہر نبی سے اعلیٰ و بالا ہے، کیونکہ وہ بذات خود انسانی بدن میں خدا کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ مجسم ہے۔ ہاں، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع المسیح تمام تر قدرت اور اختیار اور جلال کا مالک ہے۔
اگر آپ کا یسوع پر بھروسہ ہے کہ وہی نجات دہندہ اور خداوند ہے تو پھر آپ کو کسی شے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یعنی نہ موت سے، نہ زندگی سے، نہ ناپاک روحوں سے، نہ حکمرانوں سے، نہ حال سے، نہ استقبال سے، اور نہ ہی کسی اور شے سے۔ آپ کو اب کسی دھاگے یا تعویذ یا جادو ٹونے کی ضرورت نہیں، نہ کسی پیر اور جادوگر کو کچھ دینے کی ضرورت ہے۔ اب یسوع آپ کا نگہبان ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں، اور یہی بات خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ عزیز دوستو، کیا آپ اس پر بھروسہ رکھتے ہیں جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے، یا آپ اب بھی اس دنیا کی ادنا حکومت اور اختیار کی طرف نگاہ جھکائے بیٹھے ہیں؟ آپ نے ہمارا پروگرام سنا، آپ کا شکریہ۔ خداوند نے چاہا تو اگلے سبق میں ہم انجیل مقدس کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور سیکھیں گے کہ یسوع نے بڑی بڑی بھیڑ سے تمثیلوں میں کلام کیا اور تعلیم دی۔ خدا آپ کو برکت دے، اور خدا نے اپنے کلام میں یسوع کی بابت الوہیت کی معموری، حکومت اور اختیار کی جو گواہی دی ہے اسے گہرائی سے سمجھنے کا فضل عطا کرے۔ آمین۔ اس آیت پر غور کیجئے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکون کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔